الطائفہ شیخ محمد بن حسن الطوسی علیہ الرحمہ نے تالیف فرمائی۔ اس کتاب کی جو تالیف کا جو سبب ہے، جو علت ہے، جو وجہ بنی اس کتاب کو تالیف کرنے کی، وہ یہ تھی کہ مخالفین شیعہ نے یہ ایک ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جتنی بھی احادیث ہیں شیعہ کی، ان میں کافی تعداد میں تعارض پایا جاتا ہے، اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو تالیف کرنا شروع کیا کہ جس میں انہوں نے ان روایات کا ذکر کیا کہ جن میں ظاہری طور پر تعارض پایا جاتا تھا، تو انہوں نے اس تعارض کو رفع کیا، دور کیا، اور فقط انہوں نے اس کتاب میں وہی روایات اور احادیث کا ذکر کیا کہ جس میں ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس میں تعارض پایا جاتا ہے۔ لہذا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ایسی احادیث کو سامنے رکھ کر ان میں جو مخالفین سمجھ رہے تھے کہ تعارض اور اختلاف پایا جاتا ہے، اس تعارض اور اختلاف کو انہوں نے بڑے احسن اور بہترین طریقے سے اس کو رفع کیا اور دور کیا۔ اسی لیے اس کتاب کا نام جو رکھا گیا ہے صار فیما اختلف من الاخبار، کہ جس میں روایات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں جو کتاب لکھنے لگا ہوں الاستبصار نام کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں ان روایات کا ذکر ہے کہ جس میں ظاہری طور پر اختلاف اور تعارض نظر آتا ہے۔ یہ کتاب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تالیف فرمائی، اور اس کتاب کے اندر جو احادیث کی تعداد ہے وہ 5511 احادیث پر مشتمل یہ کتاب الاستبصار ہے، کہ جس کی تصریح خود مؤلف علیہ الرحمہ نے اپنی اسی کتاب میں فرما دی، اور وجہ یہ بیان کی کہ میں اسی کتاب میں احادیث کی تعداد کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی آنے والا شخص اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر پائے، اور جو بھی اس کتاب کو پڑھے وہ جتنی احادیث موجود ہیں جن پر میں نے تبصرہ کیا ہے، جن میں ظاہری اختلاف پایا جاتا ہے، میں نے ان میں جمع کیا ہے اور اختلاف اور ظاہری تعارض کو دور کیا ہے۔ جتنی میں نے احادیث ذکر کی ہے وہی ہوں، نہ اس میں کوئی زیادتی کا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ مؤلف علیہ الرحمہ نے جو کتاب تہذیبین ذکر کیا ہے، آخر اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے۔ چونکہ ہم اپنی گزشتہ جو ویڈیو ہیں ان میں یہ ذکر کر چکے ہیں، شیخ کلینی علیہ الرحمہ کا جو کافی میں طریقہ رہا ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا من لا یحضرہ الفقیہ میں جو طریقہ رہا ہے، کیا وہی طریقہ اختیار کیا ہے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہے؟ تو عرض کرتا چلوں کہ تہذیبین میں شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ان دونوں طریقوں کو نہیں اپنایا، چونکہ جو طریقہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ کا تھا، جو طریقہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا تھا، بلکہ شیخ الطائفہ نے وہ طریقہ کار مکمل نہیں اپنایا، چونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے احادیث اور روایات کو ذکر کرتے وقت غالباً تمام اسناد کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے غالباً تمام احادیث کی اسناد کا احادیث کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، جبکہ شیخ الطائفہ نے ان تہذیبین میں کیسا طریقہ اختیار کیا؟ ان دونوں کو غالباً انہوں نے بعض حصے کو ایسا اختیار کیا طریقہ کہ جو شیخ کلینی علیہ الرحمہ کا تھا کہ اس میں اسناد کا ذکر کیا ہے، اور بعض جو حصہ تھا اس میں شیخ الطائفہ نے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے احادیث کی اسناد کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا